خاکے جو ہالینڈ کی طرف سے بنائے گئے اس کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ چند باتیں شاید غیر مرتب ہوں، بے ترتیب ہوں، لیکن میرے دل نے چاہا، چند ایام سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں کچھ باتیں عرض کر سکوں، لیکن چونکہ وقت کی قلت اور کچھ مصروفیات علمی حوالے سے یا جو بھی اسفار ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ عالمی حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے جو بنائے جاتے ہیں، اور یہ کوئی آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ قدیم اس کی تاریخ ہے، اور اس کے اسباب میں اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں یہ بات آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ آخر اس کا سبب کیا ہے کہ یہ تمام حرکات کیوں کی جاتی ہیں۔ نمبر 2، آپ کی اور ہماری ذمہ داری اس حوالے سے کیا ہونی چاہیے، ہم کیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو سعید خدری روایت فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، اگر اپنی زبان سے نہیں روک سکتا تو اپنے دل سے اسے برا جانے۔ حضور فرماتے ہیں وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ آپ تمام حضرات، آپ سب یہ چیز جانتے ہیں، اس میں کسی بھی انسان کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، صاحب عقل کو، کہ کام کی ایک تقسیم ہوتی ہے، تقسیم کار کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اب یوں کہیے کہ آپ کے حکمران بیٹھ کر وہ کام کریں جو مجھے کرنا چاہیے، یا میں بیٹھ کر وہ کام کروں کہ جو عوام کرتی ہے، تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح معاشرے ڈس بیلنس ہوتے ہیں، معاشروں میں بے ترتیبی پھیلتی ہے، اور یہ فقہ الاولویات کو نہ سمجھنے کے اسباب ہیں۔ فقہ الاولویات کا مطلب یہ ہے، آسان سی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ آپ کو فرض نماز ادا کرنی چاہیے، نماز کا وقت ہے، فرض نماز ادا کرنی چاہیے، اور آپ کھڑے ہو کر سنتیں ادا کرتے رہیں، اور آپ کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے رہیں، تو یہ اولویات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ آپ تمام حضرات اس چیز کو سمجھ لیں، اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہر کام کی ترتیب ہے، تو تقسیم کار کے اصول ہیں، یہ اسلامی اصول ہیں، اور عقل بھی اسے تسلیم کرتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ناموس رسالت کے حوالے سے الگ ہے۔ میں مختصر طور پہ عرض کر دوں، آپ کے جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری الگ ہے، علماء کی ذمہ داری الگ ہے، عوام کی ذمہ داری الگ ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں فقط یہ بات عرض کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام امتوں میں سے افضل ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ ہماری افضلیت اس کے ساتھ منوط ہے، مشروط ہے، قائم ہے۔ بنی اسرائیل کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر لعن الذین کفروا، ان پر لعنت کی گئی بنی اسرائیل میں سے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن نے آگے ارشاد فرمایا، کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ برائی سے رکتے نہ تھے، کوئی روکے انہیں تو وہ رکتے نہ تھے۔ اس کا مطلب ہے کچھ انہیں نہ روکنے والے تھے، اور کبھی وہ خود بھی نہ رکتے تھے۔ تو معاشرے میں اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے معاملات بگڑ جائیں تو آپ کا معاشرہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جو گستاخانہ خاکے بنائے گئے، یا جس کی کوششیں جاری و ساری ہیں، یہ اس کے پیچھے جو اسباب ہیں، اس کی جو عالمی لیول پر اس کے پیچھے جو سیاست کار فرما ہے، آپ اور ہم میں سے ہر ایک شاید اس کا ادراک نہ کر سکے، لیکن آپ اور ہم وہ ذمہ داری ادا کریں جو ہم پر عائد ہوتی ہے۔ میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے معاشرے کے 3 حصے ہیں، اور علماء کے لیے میں یہ بات عرض کر دوں، طلباء کے لیے وہ یہ بات ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی شرائط ہے۔ آپ تمام کتب حدیث کی شروع میں پڑھ لیں، امام نووی نے شرح مسلم میں، امام بدر الدین عینی نے بخاری کی شرح میں، امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں،
تمام علماء نے اس کو نقل فرمایا ہے، لیکن ہر ایک کی شاید دسترس میں یہ کتب نہ ہو، تو کم از کم احیاء علوم الدین میں یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شروط نقل فرما دی ہیں، مہربانی فرما کر اس کو آپ دیکھ لیں۔ میں حکمرانوں، سب سے پہلے آپ کا جو معاشرہ ہے حکمران ہے، اس کے بعد ان کے سپورٹرز اور عوام ہیں، اس کے بعد علماء کی باری آتی ہے، اس کے اوپر مجموعی طور پر ہم مسلمان آتے ہیں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری وہ نہیں ہے جو آپ کی اور ہماری ہے، ہماری وہ ذمہ داری نہیں ہے جو حکمرانوں کی ہے، تو اس حوالے سے حکمرانوں پر لازم ہے، اب ظاہر ہے میں آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر بات کر رہا ہوں اور یہیں پر بات چیت ہو رہی ہے، حکمران میری بات سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، لیکن میں اپنی ذمہ داری تو ادا کر لوں۔ حکمرانوں پر عائد یہ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اپنی اسمبلی میں بیٹھ کر فقط اس کے بیانات جاری کر دیں، حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں۔ کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ جو میں نہیں کر سکتا، سفارتی ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں، اقتصادی طور پر جو پابندیاں ممکن ہوں، جو تعلقات ختم کرنا ممکن ہوں، وہ کیے جا سکتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ حکمران بیٹھ کر فقط اسمبلی میں، جو سابقہ ایام میں آپ کی اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی ہے غالباً، میں حقیقت میں جو نیکی ہو اس کو جہاں تک اچھائی ہو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ تو میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ گزشتہ حکومتیں جس کی بھی تھی، اس کے مقابل کم از کم اسمبلی میں ایک متفقہ آواز اٹھی، یہ اچھی چیز ہے، لیکن ان کی ذمہ داری یہاں تک نہیں ہے فقط۔ اگر وہ کہیں کہ ہم نے دیگر حکومتوں سے زیادہ بہتر کام کیا، کہ ہم نے کم از کم جو ہے وہ قرارداد تو پیش کی نہیں، ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے فقط، وہ عالمی لیول پر سفارتی اپنے ذرائع استعمال کر سکتے ہیں، اقتصادی حوالے سے کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کیا جا سکتا ہے، اسے کم از کم محدود کیا جا سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہمارے حکمرانوں کی کہ وہ اسے ادا کریں، اور اس کے ضمن میں ان کے سپورٹروں کی بھی ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں، ہمارا جتنا بھی معاشرہ ہے ہم سب لوگ اس کا حصہ ہیں، جس بھی پارٹی کے ساتھ تعلق ہو، لیکن خدا را مسلمانوں حضور کی ناموس کے حوالے سے پارٹیوں میں نہ بٹو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا کام ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مسلم لیگ کا کام ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ پی ٹی آئی کا کام ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں کا کام ہے، فلاں کا کام ہے، ٹی ایل پی کا کام ہے، جس طرح کہ آپ کے ہاں اس وقت معاشرے میں خیالات پائے جاتے ہیں کہ ہر شخص کہتا ہے کہ یہ کام فقط مولوی کا ہے اور ہمارا نہیں ہے۔ آپ کے حکمرانوں کی ذمہ داری الگ ہے، ہماری اور آپ کی الگ ہے۔ حکمرانوں پر یہ لازم ہوتا ہے، میں مختصر بات کر لوں، حکمرانوں پر یہ لازم ہوتا ہے کہ سفارتی تعلقات کو محدود کریں یا ختم کریں، ختم کرنا اولا ہے، لیکن کم از کم ہمیں پتہ تو چلے کہ وہ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اسے محدود کریں۔ اور آج کل جو یہ ہمارے سب لوگ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اور میں بھی کہتا ہوں کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کٹ کر دیے جائیں، میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور حکومت وقت کی ایک اور ذمہ داری یہ بھی ہے کہ عالمی لیول پر سنجیدہ علماء کا فورم بنا کر اس بات کو واضح کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اس کے نقصانات عالمی امن پر کیا مرتب ہوتے ہیں۔ یہ جو خاکے بنائے جاتے ہیں اس کے عالمی امن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہر آدمی تو سمجھدار نہیں ہے نا، ہر شخص اس سوچ کا حامل اور سنجیدہ مزاج کا حامل تو نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے بیٹھ کر اچھی باتیں کر سکے اور پولائٹ باتیں کر سکے، سنجیدگی سے گفتگو علمی لیول پر کر سکے۔ نہیں، کچھ لوگ جذباتی بھی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی حرکت کوئی آدمی کر ڈالے جس سے اپنے ملک کو نقصان ہو تو کل کو تو یہی ہمارا میڈیا کہے گا کہ دیکھیے کہ علماء اور مذہبی لوگ شدت پسند ہیں۔ یہ اس کے پس منظر کو نہیں دیکھتے، اور پھر بعد میں یہ اتہامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی سپورٹرز ہیں، جس بھی پارٹی سے تعلق ہے، دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، ہر آدمی کی یہ ذمہ داری کہ وہ اپنی پارٹی کو بتائے، اپنی پارٹی کو اس چیز کا احساس دلائے کہ ہماری بھی ذمہ داری، صرف علماء کی ذمہ داری یا خانقاہوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر پارٹی کے سپورٹرز، ووٹرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ذمہ داران کو اس بات پر مجبور کرے، سنجیدہ انداز میں انہیں سمجھائے کہ اوپر کی سطح پر آپ لوگ اس بات کو پہنچائیں۔ یہ حکمرانوں اور ان کے سپورٹرز کی جو ہے ذمہ داری میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ علماء کے حوالے سے میں عرض کر دوں، الحمدللہ یہ ایک معاشرے میں ہر ایک پر واضح بات ہے کہ اس وقت ان منکرات کو روکنے میں جو بھی ایک ٹولہ، جو بھی ایک جماعت سامنے موجود ہے وہ علماء کی ہے، اگرچہ وہ ان کے حالات وہ نہ بھی ہوں کہ وہ اپنی آواز کو مؤثر انداز میں آگے پہنچا سکیں، لیکن الحمدللہ علماء کی ایک جماعت ہے کہ جو علماء ایک اچھے انداز میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑی سی میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ علماء کرام کو تربیتی حوالے سے اس موضوع پر اور سیاسی حوالے سے اس موضوع پر مزید کام کرنے کی حاجت بہتری ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مزید بہتری لانے کی حاجت ہے، اور الحمدللہ علماء نے اس حوالے سے کام کیا ہے اور کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو کچھ خامیاں ہیں وہ علماء خود سمجھتے ہیں، انہیں سمجھنی چاہیے، اور اس پر غور و خوض کر کے علماء کرام اپنی ذمہ داری کو اس وقت تک احسن انداز میں انہوں نے نبھایا ہے، اللہ کرے گا کہ وہ مزید نبھاتے رہیں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر ایک کا جو کام ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا معاشرہ عجیب مطلب ایک کیفیت میں مبتلا ہے، میرا جو کام ہے وہ میں چھوڑ کر دوسروں کے کام میں، آسان زبان میں جسے کہیے کہ ٹانگ اڑانا، وہ کام میں کر رہا ہوں۔ یہ میں محض مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کی یہ سب کی یہ کیفیت ہے، جو کام کرنا چاہیے وہ کوئی نہیں کرتا۔ آخری درجہ عوام کا ہے، مسلمانوں کا، عام مسلمان جو ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں آپ کو ایک نقطے کی طرف دھیان دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ گستاخانہ خاکے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں، اس پوائنٹ پہ غور کیجیے گا۔ گستاخانہ خاکے آپ دیکھیں نا معاشرے، میں نے اب تک الحمدللہ ایسا کوئی خاکہ نہیں دیکھا، نہ ہی میں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن جن سے میں نے سنا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک امیج پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں کیا ہے کہ آپ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، میں فقط یہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ ایسا امیج پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ پیغمبر اسلام امن کے داعی نہ تھے، خون خرابہ، جنگ و جدل ان کا کام تھا، وہ لوگ ایسے خاکے بنا کر اس میں امیج یہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے مذہب سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا جو جذباتی تعلق ہے، آپ کا جو روحانی تعلق اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا یہ عجب بات نہیں ہے کہ وہ لوگ خاکے اس لیے بناتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے نبی سے دور ہوں، اور آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں عوام سے مخاطب ہوں، آپ نے اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے کہ ہم کتنے اسلام کے قریب ہیں، ہم کتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے خلاف چلتے ہیں۔ وہ خاکے بنا کر جو کام کروانا چاہتا ہے کہ آپ اپنے نبی سے متنفر ہوں، اس کے طریقے سے دور ہوں، آپ متنفر اپنے نبی سے نہیں ہیں، لیکن کسی اور حوالے سے ضرور آپ اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر چل رہے ہیں، آپ کی زندگی اس طرح نہیں گزرتی جس طرح گزرنی چاہیے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں عوام کے لیے مہربانی فرما کر، میرا یہ کہنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ احتجاج، پرامن احتجاج نہ کریں، میرا یہ بھی مطلب نہیں، آپ کریں، آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن میں کہتا ہوں آپ کی اپنی زندگی کہاں ہے کہ جس میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق چلنا چاہیے؟ آپ کے معاشروں میں حرام کاری کی کیا حالت ہے، برائی کی کیا حالت ہے، حلال و حرام کی تمیز کی کیا حالت ہے، آپ کے معاشرے میں ہماری ظاہری حالت کیا ہے؟ تو ایک شخص کو جب جذباتی اور روحانی تعلق اپنے نبی سے ہے تو مہربانی فرما کر وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے کہ کفاری گستاخانہ خاکے بنا کر آپ کو اپنے نبی سے دور کرنا چاہتے، تو میں کہتا ہوں ان کو جواب آپ یوں دیجئے کہ اپنی زندگی کو عین اسلام کے مطابق گزاریے، تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہم ان لوگوں کو اپنے نبی سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ اپنے نبی سے دور نہیں ہونا چاہ رہے، جتنا ہم دور کرنا چاہ رہے ہیں اتنا ہی زیادہ اپنے نبی کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پیغام دیجئے، مظاہرے، احتجاج پرامن طور پر کرنا، اپنی حکومت کو سمجھانا، گفت و شنید کے ذریعے، تربیت کے حوالے سے، ہر شخص اپنا دائرہ کار طے کرے اور اس کے اندر رہ کر وہ کام کرے، لیکن عوام سے میں مخاطب ہوں، اور خاص طور پر یہ میں آپ کے سامنے جو کچھ ٹائم لمحے نکال کر حاضر ہوا ہوں، فقط عوام اہل سنت، مسلمان مجموعی طور پر سب کے لیے جن کو اپنے نبی سے محبت ہے، جن کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہے، ان کو میں گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے ان کفار کو، ان ہالینڈ کے گستاخوں کو یہ پیغام دیجئے نا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے نبی سے دور کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ آج بیٹھ کر 1,00,000 نوجوان اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے، معاشرے سے برے کاموں کو ختم کریں گے، اپنے برے چلن کو ختم کر کے حضور کی سیرت پر عمل کریں گے، تو اصل تو جواب یوں ہوا نا، ہمیں یہ دینا چاہیے، مظاہرے بھی کیجئے، پرامن حوالے سے اپنا جو احتجاج ہے اسے ریکارڈ کروائیے، لیکن مہربانی فرما کر جو اصل کام ہے کرنے کا وہ کیجئے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں سب کو وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہم پر ذمہ داری عائد کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس پر میں بات ختم کرنا چاہوں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے
اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ مجھ سے، میرے ادارے، میرے شاگرد، میرے محبین، مجھ سے تعلق داروں کا سوال ہوگا۔ میرا جتنا دائرہ کار ہے، 1000 لوگ، 10,000، 1,00,000 لوگ میری بات سنتے ہیں تو میں 1,00,000 لوگوں کا مسئول ہوں، ذمہ دار ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اور اگر آپ اپنی ذات کے متعلق ذمہ دار ہیں فقط اور کسی کے بڑے نہیں ہیں تو آپ سے آپ کی ذات کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے۔ تو ہم ناموس رسالت کے حوالے سے بات سمیٹ دوں، ناموس رسالت کے حوالے سے آپ کی اور ہماری ذمہ داری الگ ہے ہر ایک کی۔ حکمران اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، علماء اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، اور عوام خاص طور پر اپنی ذمہ داری کو ادا کریں کہ علماء کا ساتھ دے کر اور علماء کرام جو انہیں کہیں اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ڈھال لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی بھی ہالینڈ کو آپ جواب نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی حکومت وقت ان چیزوں کو سمجھے گی، اور آئے گا وقت، وہ دور نہیں ہے، انشاءاللہ سمجھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ کرے گا کہ ان سے ہمارے سفارتی تعلقات بھی ختم ہوں گے، ان کی ایمبیسیز بھی بند ہوں گی، لیکن پرامن طریقے سے۔ یہ کبھی بھی عقل مندی نہیں ہے کہ دشمنی اور غلط کام تو دوسرے آدمی نے کی ہے، آپ اپنے ملک میں افراتفری کریں۔ افراتفری کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جتنے بھی علماء آپ کے ہمارے نکلے ہوئے میدانوں میں، انشاءاللہ کل جمعۃ المبارک ہے، اور میں ذاتی طور پر اپنے سٹی میں اور ہمارے جتنے بھی احباب مجھ سے منسلک ہیں، میں انہیں گزارش کروں گا کل جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد انشاءاللہ پرامن طور پر اپنے اپنے شہروں میں اس احتجاج کو ریکارڈ کروایا جائے، اور جو ہمارے علماء میدان عمل میں نکلے ہوئے ہیں، ہم اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، شرعی طور پر ان کی حمایت ضرور کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ اس میں متفق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے مسلمان کبھی بھی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس برداشت کی اب کی صورت ہمیں بدلنی پڑے گی، وہ یوں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو حضور کی سیرت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ تمام احباب کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔